السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا و مسلیًا اما بعد۔ محترم بھائیوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ محترم بھائیوں، وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، ایک حدیث صحیح مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ اچھے طریقے سے وضو کرنا اور مسجد کے طرف زیادہ چلنا اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے لیے انتظار کرنا، یعنی ایک نماز ختم ہو جائے پڑھ لیں پھر دوسری نماز کا انتظار کرتے رہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر اس حدیث کے شرح میں فرمایا ہے کہ اسباغ الوضوء تمامہ والمکارہ تکون بشدت البرد وعلم الجسم ونحو ذلك، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرنا جب انسان اسے ناپسند کرتا ہو، اور خاص کر کے آپ غور کریں کہ ٹھنڈی کے موسم میں، سخت سردی کا موسم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتے، یعنی جو وضو کے ارکان ہیں اس کو صحیح سے نہیں دھلتے۔ اور وضو کے ارکان کیا ہے کہ چہرے کو کلی اور ناک جھاڑنے کے ساتھ دھلنا، اس کے بعد ہاتھ کو کہنی سمیت دھلنا، سر کا مسح کان کے ساتھ کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنے سمیت دھلنا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے تو انسان ہاتھ کو دھل لیتا ہے، کہنی وہاں پہ خالی رہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے وضو کرے جب انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی چیز کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بتایا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح ریاض الصالحین کے اندر بتایا ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ یعنی اتمام الوضوء فی ایام الشتاء۔ کہتے ہیں کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ کا مطلب یعنی معنی یہ ہے کہ جاڑے کے موسم میں اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے وضو کرنا۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کو نقل کیا ہے، جنہوں نے اپنے موت کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کیے تھے کہ یا بنی علیک بخصال الایمان، اے میرے بیٹے تم ایمان کی خصلت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء فی الشاۃ، یعنی جاڑے کے موسم میں اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ غور کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب ٹھنڈی کا موسم ہو تو اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ محترم بھائیوں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کے اندر ایک بہت اچھی بات یا ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو مرض بڑھنے کا ڈر ہو یا خطرہ ہو یا نقصان کا خطرہ ہو وضو کرنے کی وجہ سے، ٹھنڈی کے موسم میں یا بیماری کی وجہ سے، تو اس کے اوپر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تیمم کر لے اور اس کو وہی ثواب ملے گا جو وضو سے ملتا ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔